السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجزاء ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بر کے بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بچہ واقف ہے، لیکن جس طریقے سے دیش میں جو ادھم مچے ہوا ہے، دیش میں جو 30 مار خائیں ہیں، ہمارے دیش کے جو بدماش سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، جبکہ چندی چور ان کی کوئی اوقات نہیں، نہا کے نہیں دھونے والے، یہ نہا کے حق کے نہیں دھونے والے، زندگی میں نہانے والے نہیں، متر کر کے متر پینے والے، ایسے گھنونی حرکتیں کر رہے ہیں جس سے انسانیت بھی شرما جائے گی، انسانیت بھی بولے گی یہ کون سے درندے دھرتی پہ آئے ہیں، یہ کون سے پاکھنڈی زمین پہ ہے یہ۔ تو خیر ان کا تو ہوت گئی ہوگا، لیکن ان کی جو سرپرستی جو کرتے ہیں، جو پاکھنڈیاں ان کی تائید کرتے ہیں، جو سپورٹ کرتے ہیں، وہ کون سا بیج ہے، وہ کس کی پیداوار ہے، وہ کس کا دھکا ہے؟ ایسا نہیں کہ دھکا جو ہے سو ہمارے بگڑے ووں کا ہو، ہمارے نکلے ووں کا ہو۔ اب دیکھو بھائی، بات تو کڑوی دکھتی، کیونکہ حقیقت ایک سچائی ہے، کیونکہ میرے کو نہیں آتا ہو ماؤ کرنا نہیں آتا، اپنا کام ہے گھپ بول کے جو ہے سو دیتی ہے، وہ بھی اندر تک لگتی جائے گی، تکلیف بھی ہوتی پھر بھی چلاتے نہیں، برداشت کرنے کی کوشش کرتے اور کچھ بھی نہیں۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائی ہو، جس طریقے سے جو ادھم جو مچے ہوا ہے فی الوقت، سمجھے، ادھر یو پی میں دیکھ رہے ہیں آپ، ٹغلا، گنجوٹی، بینچ، گندا بینچ، کٹری جانور، کٹری کیڑا، متر پینے والا، چندی چھوڑ سالا، حق کے نہیں دھونے والا، زندگی میں کبھی نہانے والا نہیں، کبھی ایک آدھ گٹر میں غوطہ مار لیا تو وہ بہت بڑی بات ہے اس کو، سمجھے۔ انہیں جب سے جو زہر برپا کیا کی حالت ہوئے ہیں دیش میں، اب یہ جو مسجد کے اوپر جو حملہ ہوا آتنکیوں کا، بجرنگی کینچوں کا، وشو ہند پریشد کے آتنکوادیوں کا، انہیں بولنے کے بعد وہاں یہ چیز کو کوئی نوٹ کرے نہ کرے، لیکن ہم تو برابر کریں گے اور سچائی بتا بھی دیں گے، بول بھی دیں گے، کیونکہ ہم کس کے باپ سے ڈرتے گھبراتے نہیں، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، کیونکہ موت سے پہلے موت نہیں، موت کے بعد موت نہیں، موت تو برحق ہے، موت تو آنی ہے، موت تو طے ہے۔ موت سے کون بچے؟ جو ہم بچیں گے۔ تو اسی لیے شیر کے ویسا جیو، اپنے اعمال اچھے رکھو، نمازوں کی پابندی کرو، کسی کا حق مت کھاؤ، کسی کے اوپر ظلم مت کرو، زیادتی مت کرو، اللہ کو راضی رکھو، تم لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اور یہ نسل حرام ہے، نسل پرست ہیں، کچھ بھی نہیں اکھاڑ سکتے تمہارا، کیونکہ سوائے ان کو بسان مارنا، اس کے علاوہ دوسرا ان کی نہ اوقات ہے، نہ ان کا کوئی کام ہے، نہ انہوں کچھ کر سکتے، نہ انجام دے سکتے ہیں۔ بہرکہ میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ آپ لوگوں کے سامنے آنے کا مطلب، جس طریقے سے اس کو ڈھونگی کو، سنیاسی کو، بونے کو، جوگر کو ہٹانے کے لیے بی جے پی اڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے، اور انہیں بچنے کے لیے ڈائریکٹ جو اس کے سپورٹ کرنے والے ڈائریکٹ مودی سے بھڑا دے رہا ہوں، اتنی مخالفت کر رہا، اتنی وہ کر رہا، تو وہ پارٹی میں کرا کیا بھائی؟ ابھی تک یہ پبلک ہی نہیں پوچھ رہی، پبلک بھی تماشا دکھ رہی، انہوں کہاں تک جا سکتے اور کیا بول سکتے، کیا اصلیت ہے ان کی، کتنے گناہ کرے انہوں، کتنے گھنونی خواب ہیں ان کے، یہ سارے پردے فاش ہو رہے، ان کے سارے پردے فاش ہو رہے ہیں اور گھنونی چہرے بے رخاب ہو رہے۔ اب اس کے بعد عزیز دوستو، میرے بھائیوں، یہ چیزیں سے بھٹکانے کے لیے اس نے محرم کی بات کی،
9 اور 10 محرم کو جس طریقے سے جلوس نکالا جاتا ہے اس کے اوپر بات کی، کھمبے نکال دیتے کہتے، جھاڑا نکال دیتے کہتے، گھرا توڑ دیتے کہتے، یعنی یہ چٹے کار، یہ گنجوٹی، یہ زہریلا، یہ کرنا ان کا کام ہے۔ کچھ بھی ان کا جلوس تو جاتے رہتے، جا کے مسجدوں کے اوپر چڑھ کے جھنڈے لگانا، ہتھوڑے مارنا، بے حرمتی کرنا، انتشار پھیلانا، دیش میں گندگی پھیلانا، یہ ان کے رگوں میں، کیونکہ موتر دوڑتا خون نے نہ بھائی، اور بولتے کس کو؟ دوسروں کو۔ خیر وہ بولا، انہیں بولنے کے بعد یہ بجرنگی کھینچ جو وشو ہند پریشد کے آتنکیاں کولہاپور مہاراشٹرا کی مسجد میں جو جا کے جو بے حرمتی کرے، اب اس کے لیے ان کے ابا، ان کے ڈیڈی، ان کے پپا کو بلایا جا رہا، ان کے پپا سے پوچھا جا رہا کہ یہ گندگی کیوں ہوئی بول کے۔ یہ لوگ پہلے کا دور ہے سمجھ رہے ہیں، نہ پہلے کوئی دیکھنے والے تھے، نہ کوئی بولنے والے تھے، من مانی کر لیے، جو دل میں آیا کر لیے، اب نہیں کر سکتے۔ آپ پھٹتی اب جو ہے سو اندر پکے بڑے ہوتے، اب وکلی کا سائز ہو جاتا، گاپا گپ جاتا، اور سیدھے سیدھے سپریم کورٹ بھی کہہ دیا۔ سپریم کورٹ کے CJI چندرچوڑ کو انٹرنیشنل کورٹ سے بھی کال آ گیا، اور GCC اور OIC کے خلیفہ رجب طیب اردگان نے بھی کال کر کے مودی سے بات کیے، بولے یہ حرکت یہ کیوں ہوئی پھر، اور ان کے جو بھی دوشی ہے، جو بھی پاپی ہے، جو بھی آتنکوادی ہے، ان کو منظر عام پہ لے کے آؤ اور ان کو صحیح جلد سے جلد سزا دو۔ ارے بھائی اب کوئی بھی خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ پہلے ادھر ایران ہے، ایران ہے تو دام کا دوست، لیکن جہاں پہ اسلام کی بات آ جاتی، جہاں پہ مساجد کی بات آ جاتی، انہیں کس کو بھی نہیں چھوڑتا۔ انہیں ایران کا بھی بیان آیا ہے، ترکی کا بھی بیان آیا ہے، کویت کا بھی بیان آیا ہے، قطر سے بھی بیان آیا ہے۔ یہ ایک ناپیکار ہے، کٹلا زالا سلمان، اس کی جنپت کا انڈا، اس کی یہ کس کا بینج ہے، کس کا دھکا ہے، کہاں گئی تھی اس کی اماں، معلوم نہیں معلوم کیسا اس کو پیدا کری۔ یہ اس لیے بول رہا ہوں میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، حرم شریف میں آج تک کوئی گاڑی نہیں گئی تھی وہاں پہ، چاہے وہاں پہ کروڑ پتی رہو، ارب پتی رہو، لکھ پتی رہو، ہزار پتی رہو، امیر رہو، پرائم منسٹر رہو، پریزیڈنٹ رہو، عام آدمی، سب برابر کے تھے اللہ اور اللہ کی نظر میں، اللہ کے حبیب کے نظر میں۔ لیکن یہ پاکھنڈی سالا، یہ چندی چوری، عیاش خور، یہ یہودیوں کا بروکر، دلال، یہ عیاش خور، عیاشی کرنے والا، رنڈ بازی کرنے والا، یہ رنڈیوں کے پاس جانے والا، یہ خود رنڈوا ہے سالا، لیکن ہے تو کچھ بھی نہیں، بھرویا۔ یہ جو گاڑیاں لے کر آیا حرم شریف میں، توہین کر دیا اس نے، اس کو اتنی بری سزا ملے گی، جو گستاخی کرا اللہ اس کو نست نابود کر دے گا، اللہ اس کو زمین بوس کر دے گا، اللہ اس کو خاک میں ملا دے گا۔ یہودی نے بنا تھا گھوڑا تو کیا ہوا تھا یہودی کے ساتھ، آپ لوگوں کو پتا ہے۔ اس کے بعد یہ یہودیوں کا دھکا، گاڑیاں لے کے آیا وہاں پہ، جبکہ وہاں پہ لوگ تلاوت کرتے، نمازیں پڑھتے، اس جگہ کو چومتے، یہ حرام زادے کو چلنا نہیں واگتے۔ اب بھائی میں بہت گندے گندے شبد استعمال کروں گا، اس لیے بس ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور تھوڑی دیر ہو گئی تو پورا اس کا پکا ہی پھاڑ دیتا ہوں۔ اس کا خالی پیجامہ تو پہنتا نہیں، انہیں اس کے پاس بھی جو ہے سو یہودیوں کی چڈی ہے، یہودیوں کا چڈا پہنتا انہیں، تو کھینچنا پڑتا، پھر میرے کو کھینچے تو پھٹ جاتا، بدبودی ہے اس کی، سمجھے نا؟ اس لیے برداشت کر رہا ہوں بھائی، ہونٹ بھی اپنے، دانت بھی اپنے بول کے، لیکن زیادہ دیر تک برداشت نہیں کرتا میں، اور اتنے برے لفظ استعمال کروں گا
جس کا کوئی پرسا حال نہیں ہوگا انشاءاللہ. یا اللہ منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم.